بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے عرض ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، وہ آپ تک باقاعدہ ملتے رہیں آپ کو۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 143 اور 144 کی تلاوت پیش کی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آ پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اس سے ریزہ ریزہ کر دیا۔ بس اللہ اکبر۔ اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری سے اور مجھ سے ہم کلام ہو، میری پیغمبری اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا تمہارے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کی ساعت کے وقت کی بابت بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابو بردہ کہتے ہیں، میں نے کہا، ہاں میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ، حدیث نمبر 853۔ فوائد۔ اس گھڑی کی بابت علماء کے مابین بہت اختلاف ہے کہ یہ کس وقت ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک راجح قول وہ ہے جو اس حدیث پر مبنی ہے کہ قبولیت کے دعا کی یہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز کے ختم ہونے تک کے درمیانی وقفے میں ہوتی ہے، لیکن شیخ البانی وغیرہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو موقوف قرار دیا ہے۔ اس لیے دوسرے علماء نے ابو داؤد اور نسائی کی ایک مرفوع روایت پر، جس میں اس گھڑی کو عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے اس کا وقت قرار دیا۔
ناظرین و سامعین محترم اور ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 143 اور 144 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آج کا ولاغ ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے ایک دفعہ پھر کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور بلکہ آپ کے دوستوں تک اور دوسرے اعزاء و اقارب تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ہمیشہ عمل فرمائیں، تاکہ آنے والے روحانی اور قرآنی ولاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ سب تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچ رہے ہیں۔ اسی پر آج کا ولاغ ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔